بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سن 610 میں ماہ رمضان کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشہ نشینی میں عبادت اور مراقبے کی غرض سے ہیرا کی پہاڑی کا رخ کیا۔ شہر کی گہما گہمی سے باہر، چونکہ یہاں ہر طرح کی انسانی معمولات سے دوری اور فراغت میسر آ جاتی تھی، 4 سو پھیلی ہوئی خاموشی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تسلی سے گہرے سکوت میں غور و فکر کر سکتے تھے۔ چنانچہ سال ہاں سال سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزمرہ معاملات میں ایک یہ بھی ہے کہ ہیرا کی پہاڑی پر اس غرض سے باقاعدہ آمد معمول بن چکی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑی کے تقریباً راستوں اور پگ ڈنڈیوں سے واقف تھے اور ضروری تفصیلات زبانی ازبر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چٹانوں پر اکڑو چڑھتے، نوکیلے پتھروں کو پھیلان کر دشوار گزار پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے جب چوٹی کی طرف راستہ سر کرتے جاتے تو پاؤں تلے مکہ شہر دور اور سکڑتا ہوا محسوس ہوتا۔ ہیرا کی پہاڑی پر کئی قدرتی غار اور رزوم تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب تک ہیرا کی پہاڑی پر تقریباً ساری دڑالوں، غاروں اور درزوں سے بھی واقف ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بڑی مشکل سے دوچار ہوئے بغیر آرام سے شام ڈھلنے سے قبل ہی ہیرا کی پہاڑی پر اپنی پسندیدہ جگہ پر پہنچ گئے۔ آج بھی معمول کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہنچ کر تھوڑی دیر ٹھہر پانی وغیرہ پی کر غار کے دہانے پر آگے کو جھک کر قیام کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ محسوس ہوتا تھا کہ شاید ان کا جسم ہوا کے زور پر آگے کو جھکا ہوا ہے، مگر شام کے دھندلکوں میں جب اکا دکا گول سے پیچھے رہ جانے والے پرندے بھی اب پناہ گاہوں کے قریب ہو رہے تھے، فضا بوجھل ہوتی جا رہی تھی، ایسے میں ارد گرد ہلکی ہوا کا بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ مزید سورج غروب ہوتے ہی بڑھتی ہوئی تاریکی کے ساتھ خاموشی بھی گہری ہوتی چلی گئی، اس قدر گہری خاموشی جو کانوں کے اندرون میں گھس کر شور مچاتی ہے، چپ کی ایسی صدا جو کہنے کو موجود تو نہیں ہے مگر پھر بھی گو یا چاروں اطراف میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی۔ یہ ایسی کیفیت کا نام ہے جس کے بیچ آدمی کے گرد آوازیں نہیں بلکہ ارتعاش جنم لیتا ہے۔ اس ارتعاش میں 4 سو سارا پیش منظر حواس میں گلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ دن بھر تیز دھوپ میں تپ کر جلتے رہنے والے بے جان پتھر بھی اب شام کی ٹھنڈک میں گرمی خارج کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے ان میں زندگی دوڑ رہی ہے، یا پھر تاریک ہوتی ہوئی رات میں سر کے اوپر کھلے آسمان میں تارے ٹم ٹم جگمگانے لگتے تو اس منظر کو بغور دیکھنے پر وسیع جیتی جاگتی کائنات میں انسان کے تن تنا ہونے کا خیال بھی عود کر آتا۔ ایسے میں یہ دیو ہیکل حقیقت منہ پھلا کر سامنے راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ انسان اس کائنات میں کس قدر اکیلا ہے۔ اس کے ساتھ مبہوت کر دینے والا خیال یہ بھی ہے کہ انسان خود اپنے آپ اور دوسروں کے علاوہ اس دنیا سے بھی کہیں بڑے نظام کا معمولی حصہ مگر بہرحال ایک بڑا حصہ ہے۔ تاریک خلا اور سرد کائنات کی خول میں انسانی زندگی کے وجود کا یہ احساس اس معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔